أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کے چند آیات ہیں. ان آیات میں ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ایک بستی جس کا نام مفسرین نے انتقائیہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتہ گئے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آدمی تھے جو انہوں نے اپنے حواریین میں سے بھیجے تھے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول نے انہیں بھیجا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی اور اذ ارسلنا الیہم فرمایا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات مستقل نبی تھے. پہلے تو حضرات تشریف لے گئے اور انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں, ہماری بات سنو, دین اسلام قبول کرو اور توحید پر آ جاؤ. یہ بات سن کر بستی والوں نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ نہیں, تم لوگ اللہ کے رسول نہیں ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا جس کے ذریعے پہلے تو آدمیوں کی تائید کرنا مقصود تھا. اب تینوں نے مل کر وہی بات کہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, تم ایمان لاؤ, توحید کو قبول کرو. بستی والوں نے کہا کہ تم کو کیسے اللہ کا فرشتہ مانے, تم تو ہماری ہی جیسے ہو.
تم ایسی کون سی فضیلت کی بات ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کے پیغمبر بنائے گئے ہو؟ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک تو رحمان نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ان تینوں حضرات نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے ہمارے کام پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ خوب اچھی طرح واضح طور پر بیان کریں۔ ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ بستی والے کہنے لگے کہ تمہارا آنا تو ہمارے لیے منحوس ہو گیا۔ ایک تو تمہارے آنے سے ہمارے اندر دو فرقے ہو گئے، کوئی تمہارا مخالف اور کوئی منکر ہے، اور کوئی تمہارا موافق ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے بطور عذاب بعض چیزوں کا وقوع ہو گیا تھا، اس کو انہوں نے نحوست بتایا۔ گاؤں والے نے مزید کہا کہ تم اپنی باتیں بس کرو، اگر باز نہ آئے تو تمہاری خیر نہیں، اگر تم نے اپنی باتیں نہ چھوڑی تو ہم پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں سخت تکلیف پہنچائیں گے۔ ان تینوں حضرات نے کہا کہ تم نحوست کو ہماری طرف منسوب کر رہے ہو، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، نہ تم کفر پر جمے رہتے، نہ چھوٹ پڑتی، نہ کوئی تکلیف آتی، اور کرتوت تمہارے ہیں اور ان کا نتیجہ ہمارے ذمہ لگا رہے ہو۔ ہم نے تو اتنا ہی کیا ہے کہ تمہیں توحید کی دعوت دی ہے اور ایمان قبول کرنے کو کہا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جسے نحوست کا سبب بنا لیا ہے؟ تفسیر روح المعانی والے فرماتے ہیں کہ کیا اس لیے کہ تمہیں اس چیز کی واعظ و نصیحت کی گئی ہے جس میں تمہاری کامیابی ہے؟ تم نحوست کے فعال لیتے ہو، یا کہ تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، یا ایسی جیسی کوئی اور عبارت مخصوب ہو سکتی ہے، اور فعل مخصوف مضارع بھی مانا جا سکتا ہے، اور اگر چاہو تو ماضی مان لو۔ ان تینوں حضرات نے آخر میں فرمایا کہ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ بات یہ ہے کہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والے ہو۔ تمہارے حد سے آگے بڑھنا یعنی کفر پر جمے رہنا ان چیزوں کا سبب ہے جنہیں ہماری آمد کی نحوست بتا رہے ہو۔ یاد رہے کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ تینوں حضرات نے جو یہ فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ ان کے جواب میں فرمایا کہ کفر کی وجہ سے جو ان لوگوں کی کچھ گرفت ہوئی تھی اسے انہوں نے نحوست بتا دیا۔ تینوں حضرات نے ان کے الفاظ پر لوٹا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیر شرکا، یعنی بدشگونی شرک ہے۔ تینوں حضرات بستی والوں کو ہدایت دیتے رہے، اور وہ لوگ ان حضرات سے الجھتے رہے اور یوں کہتے رہے کہ تمہارا آنا ہمارے لیے نحوست کا سبب ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص اس بستی کے ایک جانب سے جو بہت دور تھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے تینوں حضرات کی تائید کی اور بستی والوں سے کہا کہ اے میری قوم، یہ حضرات ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تم ان کی بات مان لو اور ان کا اتباع کرو۔ یہ حضرات ایک تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور دوسرے تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے، تیسرے یہ خود ہدایت پر ہیں، ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہے، لہذا ان کا اتباع تم پر لازم ہے۔ یہ باتیں کہہ کر اس شخص نے ان لوگوں کو عبادت خداوندی کی طرف دعوت دی اور اپنے اوپر بات رکھ کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات پاک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں یہ بتا دیا کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جب پیدا فرمانا اور استحقاق عبودیت کی دلیل ہو تو ضروری ہے کہ تم بھی اللہ ہی کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کروں۔ اسی لیے آخر میں وہ الیہ ارجع، اور میں اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا نہیں کہا، بلکہ وہ الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہا۔
جب اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے پیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑنا یا دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرنا یہ تو بالکل ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ چونکہ اس بستی کے لوگ مشرک تھے۔ اس سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اس شخص نے مزید کہا، کیا میں اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ دوسرے معبود تجویز کر لوں؟ یہ جو تم نے اس کے سوا معبود بنا رکھے ہیں وہ تو بالکل ہی بے حقیقت ہیں۔ اگر رحمان تبارک و تعالی مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر کے میری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود مجھے اس ضرر سے چھڑا سکتے ہیں، یعنی نہ تو یہ صفات کے اہل ہیں اور نہ خود ان میں کوئی قوت اور طاقت ہے۔ اگر رحمان جل مجدہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یہ سب باتیں اس دور سے آنے والے آدمی نے اپنے اوپر رکھ کر کہیں اور انہیں بتا دیا کہ تم لوگ مشرک ہی ہو، کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، اور خالق جل مجدہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے دین توحید کا کھل کر اعلان کر دیا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شک و شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم میرے اس اعلان کو سن لو۔ اس اعلان میں بربی نہیں کہا بلکہ بربکم کہا، جس میں انہیں تنبیہ کر دی اور یہ بتا دیا کہ جو تمہارا رب ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ دوسرے یہ بتایا کہ تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔ تیسرے یہ بتایا کہ تم نے جو اس کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں بے حقیقت ہیں۔ چوتھے یہ بتایا کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو، اور پانچویں میں یہ بتایا کہ میں نے یہی دین اختیار کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کروں، تم بھی یہ دین اختیار کر لو۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب اس شخص نے یہ باتیں کہیں تو وہ لوگ ایک بار ہی اس پر بل پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے پاؤں سے اتنا روندا کہ اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان اور دعوت توحید اور شہادت کا انعام دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جنت میں داخل ہو کر اس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کو اس کا پتہ چل جاتا، جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور جو مجھے معزز بندوں میں شامل فرمایا۔ اور یہ بات اس نے آرزو کے طور پر کہی کہ میری قوم کو اللہ کے انعام و اکرام کا پتہ چل جاتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ معالم التنزیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بستی والوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو بستی کے آخر والے حصے سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے وہاں زور سے ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے وہ سب لقمہ اجل بن گئے۔ ان لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اور ہم نے اس شخص کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور ہم لشکر نازل کرنے والے نہ تھے، وہ تو صرف ایک چیخ تھی سو اچانک وہ بجھ کر رہ گئی۔ یعنی مذکورہ بستی والے جو ہلاک کیے گئے ان کی ہلاکت کے لیے ہمیں کوئی لشکر اور جماعت کبیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک چیخ ہی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں عبرت ہے دوسرے منکرین و مکذبین کے لیے کہ کوئی فرد یا جماعت یا یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہم سے انتقام نہیں لے سکتا، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے صرف کن کے خطاب سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو چیخ بھیجی اس کی بھی ضرورت نہ تھی، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ ایک چیخ آئی اور یہ لوگ بجھے ہوئے رہ گئے، غرور اور تمتراق میں بھرے ہوئے تھے، نہ خود رہے نہ جماعت رہی نہ غرور رہا، بالکل ایسے ہو گئے جیسے آگ کسی لکڑی کو بجھا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ قیل ادخل الجنہ، جو یہ فرمایا اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اس شخص کو انہی میں شامل فرما دیا اور اسے مزید فضیلت دی۔ وقوع قیامت کا
انتظار نہیں کیا گیا، ابھی سے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے قیل ادخل الجنہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس سے محض بشارت دینا مقصود ہے، اور جنت کا داخلہ قیامت کے دن اپنے وقت پر ہوگا۔ اگر یہ قول مراد لیا جائے، قال یا لیت قومی یعلمون کا مطلب یہ لیا جائے کہ موت کے بعد ہی دوزخ میں جو حسن موت کے بعد ہی برزخ میں جو حسن سلوک ہوا، اسی سے متاثر ہو کر اس نے یہ بات کہی۔ واللہ تعالی عالم وما کننا منزلین کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی وہ بستی کے ہلاک کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کو اتارنے والے نہیں تھے، کیونکہ ہمیشہ تغذیب اور ہلاکت کے لیے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو اتار دیتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل کیے گئے، اور کبھی نہیں اتارتے، مختلف طریقوں سے ہلاک کیے گئے۔ تفسیر روح المعانی نے فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس لشکر سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے، یعنی ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتارے، اور نہ ہی ہم فرشتے اتارنے والے تھے، کہ ہماری حکمت میں ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کا اتار دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کے لیے سبب مقرر کیا ہے۔ جیسا کہ بعض قوموں کو ہم نے پتھر برسا کر ہلاک کیا، بعض کو زمین میں دھسا کر، بعض کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا، فرشتے نہیں اتارے۔ لیکن اب یہ تیری قوم میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا اترنا تیری خصوصیات میں سے ہے، اور ہم نے ان کے لیے ایک فرشتے کی چیخ کو کافی کر دیا، فرشتے نے چیخ ماری اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی اس آدمی سے خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ یا حسرت علی العباد، افسوس ہے بندوں کے حال پر۔ بیان القرآن میں لفظ حسرت کا ترجمہ افسوس سے کیا ہے۔ لفظ حسرت وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی نفع مند چیز فوت ہو جائے اور اس پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگے، چونکہ ذات باری تعالیٰ کے لیے اصلی معنی میں حسرت ہونا محال ہے، اس لیے افسوس سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن مفسر نے اس میں بھی اشکال کیا ہے، کیونکہ افسوس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بلند و برتر ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس موقع پر متعدد اقوال نقل کیے ہیں کہ حسرت کرنے والے کون ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حسرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاز ہو اور ان کے جرم کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو۔ اور پھر چند سطر کے بعد لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے یہ ندا کے لیے ہے اور منادی محذوف ہے، اور حسرت فعل محذوف کا مفعول متعلق ہے، اور علی العباد اسی فعل محذوف کر متعلق ہے، یعنی اے لوگو ان بندوں پر خوب حسرت کرو۔ یعنی منادی محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو بندوں کے حال پر حسرت کرو، ان کے پاس جب کبھی کوئی رسول آیا انہوں نے مذاق اڑایا اور اپنے آخرت تباہ کر دی۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں یعنی اہل مکہ نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، جس کا انہیں علم ہے اور اقرار ہے، اور اسفار میں جاتے ہوئے تو ہلاک شدہ قوموں کے کھنڈر دیکھتے ہیں، اگر غور کرتے ہیں تو جھٹلانے اور نبیوں کا مذاق اڑانے سے بچتے۔ انہم الیہم لا یرجعون، یہ ہلاک شدگان میں ان کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جنہیں ہلاک کیا گیا وہ ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب انہیں واپس آنا نہیں ہے۔ جو کچھ محل تعمیر کیے، عمارتیں بنائی، مال جمع کیے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب لوگ مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، یعنی جو لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ان کا جو دنیا میں ہلاک کیا جانا اور عذاب دیا جانا ہے اسی پر بس نہیں ہے، مزید عذاب آخرت میں دیا جائے گا جو دائمی ہوگا۔ جو لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے وہ سب مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر ہوں گے، حجتیں قائم ہوں گی، پھر دائمی عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ 3 حضرات مذکورہ بستی میں دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے گئے، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ پہلے 2 حضرات کو بھیجا تھا، پھر تیسرا شخص بھی ان کی تقویت کے لیے بھیج دیا، اس سے جماعتی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا
ایک طریقہ معلوم ہوا. اور یوں تو ایک شخص تنہا بھی اپنی بساط کے موافق جتنا چاہے کر سکتا ہے، اور بعض مرتبہ مخاطبین کی بدسلوکی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ ثواب بھی مل سکتا ہے. لیکن جماعت بن کر لوگوں کے پاس جانے اور انہیں حق کی تبلیغ کرنے اور ایمان اور ایمانیات کی دعوت دینے کے لیے نکل کر لوگوں کے پاس پہنچنے سے بعض مرتبہ نفع زیادہ ہوتا ہے، اور فی نفسی ہی یہ طریقہ بہت مفید ہے. اس سے بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضرات دینی دعوت کے لیے کہیں جائیں تو مقامی لوگوں کو بھی ان کی تائید میں کھڑا ہونا چاہیے. جیسا کہ مذکورہ بستی کے دور دراز حصے سے آ کر ایک شخص نے اصحاب ثلاثہ کی تائید کی، اس سے دعوت دینے والے حضرات کو تقویت ہوتی ہے. ان حضرات کے قصے سے دو باتیں اور مزید معلوم ہوئی ہیں. اول یہ کہ دور دراز سے جو شخص آیا اس سے خطاب کی ابتدا کرتے ہوئے یا قوم کہا، پھر یوں کہا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجر، کہ اے میری قوم تم ان لوگوں کا اتباع کرو جو کسی معاوضہ یا اجرت کا سوال نہیں کرتے. وہم مہتدون، اور وہ لوگ خود بھی ہدایت پر ہیں. معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت کا کام کہیں لے کر جائیں وہ بغیر کسی دنیاوی غرض کے دعوت کے کام کے لیے نکلے، اور جن لوگوں کے پاس پہنچے ان سے کسی قسم کا ذرا سا بھی کوئی لالچ نہ رکھے، نہ دعوت و ضیافت کا، نہ روٹی پانی کا، نہ بوریا اور بستر کا. اپنا خرچہ خود ہی کریں. حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ خاص وصف تھا کہ وہ اپنے دعوت کے کام کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے تھے، مخاطبین سے ذرا سی بھی امید نہ رکھتے تھے، نہ ان سے کچھ طلب کرتے تھے. ان حضرات کا فرمانا یہ تھا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے توحید کی دعوت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور میں اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے. سورہ سبا میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو کچھ کوئی عوض میں تم سے طلب کیا ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر صرف اللہ پر ہے. سورہ سعد کے آخر میں فرمایا آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی دعوت کے کام پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کی دعوت دیں وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں. اگر خود بھی ہدایت پر ہوں گے تو مخاطبین ان کی بات کا اثر جلدی لیں گے، اور ان سے بھی کوئی شخص یوں نہ کہہ سکے گا کہ نکلے ہو دوسروں کو بتانے اور دین تمہارا اپنا حال پل پلا ہے. داعی حق کو خطاب مخاطبین سے بات کرنے کا اسلوب بھی ایسا اختیار کرنا چاہیے جسے ان کے کان خوشی سے سن لے اور قلوب گوارا کر لیں. مذکورہ بالا بستی کا جو شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا وہ تو بستی والوں کو یا قوم کہہ کر اپنایا اور یہ بتایا کہ تم اور میں ایک ہی قوم کے افراد ہیں، اور ان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے یہ بتایا کہ میں تمہیں میں سے ہوں. پھر اصحاب ثلاثہ تینوں فرشتادہ کی تائید سے فارغ ہونے ہوئے تو اپنے اوپر رکھ کر یوں کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا. وہ شخص خود تو ہدایت پر تھا، توحید پرست تھا، اور جو مخاطب تھے وہ مشرک تھے، لیکن یہ بات کرنے میں متکلم کا صیغہ استعمال کیا کہ مجھے کیا ہوا میں اپنے خالق کی عبادت نہ کروں، حالانکہ بظاہر یوں کہنا چاہیے تھا کہ وما لکم لا تعبدون الذین فطرکم، کہ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا. خطاب ان سے کیا، بات اپنے اوپر رکھی اور توحید کی دلیل بھی بتا دی اور شرک کی تردید بھی کر دی. جس نے پیدا کیا ہے صرف وہی مستحق عبادت ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی صفت خالقیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور چونکہ اصل تبلیغ مخاطبین کو کرنی تھی اس لیے آخر میں وہ الیہ ارجع نہیں کہا میں اس کی طرف لوٹایا جاؤں گا، بلکہ وہ الیہ ترجعون کہا کہ تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اب تم سمجھ لو کہ تمہارا کیا حال بنے گا. شرک کی پاداش میں سزا بھگتنا ہے تو تم جانو. سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے صاحب موصوف نے کہا کہ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگوں
तो खुली हुई गुमराही में पड़ जाऊंगा। ये बात भी अपने ऊपर रख कर कही और मुखातिबीन को बता दिया कि देखो तुम मुशरिक हो और खुली गुमराही में हो। आखिर में कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, बिलाशुबा मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, सो तुम मेरी बात सुनो। इसमें अपने ईमान का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया और उसमें भी उनको ईमान की दावत दे दी। आमनतु बिरब्बी के बजाय आमनतु बिरब्बिकुम कहा और ये बता दिया कि जो तुम्हारा परवरदिगार है उसी पर ईमान लाना और उसी की इबादत करना लाजिम है। परवरिश तो करे खालिक और मालिक जिसमें उसका कोई शरीक नहीं, और इबादत दूसरों की जाए ये तो हिलाकत और जलालत की बात है। बात यह है कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए दावत व इरशाद का काम करते हैं, नासिह और अमीन होते हैं, अल्लाह ताला उनके क़ुलूब में उसका तरीक़ा डाल देते हैं और उनकी ज़बानें हुस्न उसलूब, हुस्न अदा और उम्दा सलीक़े से मुत्तसिफ़ हो जाती है। वज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।